ویلکم ٹو آور چینل. اور یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, بیکاز دیکھا جائے تو یو ایس اور اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ اٹیک کر چکے ہیں, اور دیکھا جائے تو ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کو مار دیا گیا ہے. اب ایران جو ہے وہ میسائلز پھینک رہا ہے اور پوری طریقے سے وہ مطلب اپنے بھائیوں پہ ہی کر رہا ہے. دیکھا جائے تو جو ہم لوگ سعودی, یو اے ای, یہ ساری کنٹریز کو مارتے تھے ان پہ ہی اٹیک کر رہا ہے, بٹ ڈائریکٹ نہیں, وہ یو ایس بیسس پہ اٹیک کر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں دنیا میں. سچ میں یار, سچ میں جیسے مجھے تو سچ میں لگ رہا ہے ابھی وار ہی ہونے والا ہے. پر مجھے تو یہی لگا تھا کہ یہ ساری جو مسلم کنٹریز ہے یہ آپس میں ان کی دوستی کافی گہری ہے, تو یہ کائنڈ آف ایک فیملی ہے. پر یہ لوگ ایک دوسرے پہ اٹیک کر رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہی یار, مطلب دن بھر دن صرف اتنی نیوز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ اتنی ساری ویڈیوز آ رہی ہے, اتنا ڈیڈلی چل رہا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں فل انٹو ورلڈ وار 3 میں کنورٹ نہ ہو جائے. اور دیکھا جائے تو جیسے ایران ہے وہ ایک شیعہ میجورٹی کنٹری ہے, باقی ساری جو موسٹلی کنٹریز ہیں وہ ایک سنی میجورٹی مسلم کنٹریز ہے. سو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, تو آپ بھی دیکھو, ہم دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. اس وقت ایران اور امریکہ کی جو صورتحال ہے اور پوری دنیا کے اندر جو سیکورٹی سچویشن بنی ہوئی ہے, اس حوالے سے یہ چینل آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس فراہم کر رہا ہے. ہماری ریسرچ ٹیمز جو ہیں وہ اس وقت 24 گھنٹے آپریٹ کر رہی ہیں اور ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو کلیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے. ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ویٹ کر کے, اس کو چیک کر کے, ری چیک کر کے, فیکٹ چیک کر کے جو ہے یہ انفارمیشن آپ سے شیئر کریں. میں جانتا ہوں اس وقت واٹس ایپ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں, مختلف قسم کی تھیوریز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں, لیکن ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں امریکہ نہیں رہنے دیتا جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. اگر آپ یہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ڈو سبسکرائب, تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں, آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم پاکستان کے اندر جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیں گے, اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر کے اندر جو سیکورٹی سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے. سب سے پہلے تو جناب کراچی کے حوالے سے پچھلے ویلاگ میں ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی. اب مزید اپڈیٹس یہ ہیں کہ اس وقت بھی ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو رات کا وقت ہو چکا ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اب جو ہے وہ مغرب کے بعد کا وقت ہے, اور ابھی بھی کراچی کے اندر جو ہے یہ احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. پروٹیسٹ چالو ہے. مشتعل مظاہرین جو ہے امریکی قونصل خانے میں یو ایس ایمبیسی پہ انہوں نے دھاوا بولا. او بھائی, 9 مظاہرین جام حق اور 35 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. MT خان روڈ کے اوپر مظاہرین نے امریکی قونصلیٹ کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی. اس دوران مظاہرین کے اوپر جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی گئی, اور قونصلیٹ ایریا پورا بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. لاشوں اور زخمیوں کو سول ہسپتال اور جناح ہاسپٹل جو ہے منتقل کیا گیا. کراچی کے علاقے ٹاور کے قریب جو ہے مشتعل مظاہرین موجود ہیں, اور دوبارہ قونصل خانے کی جانب پاکستان میں یہ بات اچھی نہیں لی گئی ہے, میرے کو لگتا ہے کہ خمینی کو مار دیا گیا. شیلنگ کی گئی ہے, جبکہ ربڑ کی گولیوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے. پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کر کے ان سے قونصل خانے سے دور بحریہ کالج کے مقام پر احتجاج کی پیشکش کی. تاہم مظاہرین نے اصرار کیا کہ وہ قونصل خانے کی جانب ہی جانا چاہتے ہیں اور اس کے باہر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کی عمارت سے امریکی جھنڈا اتارنے کا جو ہے مطالبہ کیا. پولیس کا کہنا تھا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں. اس پہ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ امریکی قونصلیٹ کے اوپر سے امریکی جھنڈا جو ہے وہ اتارا جائے. اور کیسی حالت ہوگی. آخری تا تک احتجاجی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے شام تک جو ہے وہ جاری رہا, اور ادھر ٹریفک پولیس کی جانب سے مائی کولاچی اور MT خان روڈ کے اوپر احتجاج کے باعث دونوں سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے فی الحال بند کر دیا. بھائی صاحب کراچی اب آئیے وہاں بلتستان میں بھی ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں بھی کے خلاف وہاں پہ ہوا ہے, جہاں پہ اقوام متحدہ کے دفتر کو بھی جو ہے نظر آتش کر دیا گیا. گلگت اور اسکردو میں متعدد مقامات پر مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا, اور اس میں کئی مظاہرین زخمی ہوئے, جبکہ DSP اسکردو اور متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. اسکردو میں SP ہاؤس کی گئی ہے. عمران خان کی ریلی ہے ایسا لگ رہا ہے. دفاتر کو بھی نقصان پہنچا ہے اور انہیں آگ لگا دی گئی. گلگت کے مقامی جو صحافی ہیں ان کے مطابق یہ مظاہرین کی تعداد جو ہے تقریباً 50 سے 60 ہزار بتائی جاتی ہے, اور ظاہری بات ہے ان کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع سے ہے. اور ایران کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں آیت اللہ خامنئی کو جس طرح شہید کیا گیا اس کے خلاف جو ہے وہ یہ مظاہرہ کر رہے تھے. مظاہروں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہیں پہ اسلام آباد بھی جو ہے, ارے ہر شہر میں ہو رہا ہے بھائی, کراچی, جہاں پہ بلتستان, اسلام آباد مارچ کرنے کا اعلان کیا گیا. میں آج اسلام آباد کے اندر ہی موجود تھا, اور میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہ ریڈ زون کے اندر ہی آتا ہے. جب میں وہاں سے نکلا, میری فیملی بھی بلکہ میرے ساتھ تھی,
تو جو مین ڈور ہوتا ہے, مین دروازے جو گیٹس ہوتے ہیں جو ریڈ زون کی طرف لگے ہوئے ہیں, انہیں بند کر دیا گیا تھا. مجھے ڈائیورٹ ہونا پڑا, مجھے کنسٹیٹیوشنل ایونیو کی طرف جانا پڑا, اور بالکل اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل ایونیو کو بھی جو ہے اس وقت بند کیا جا رہا تھا. میرے خیال میں میری گاڑی جو ہے وہ چند آخری گاڑیوں میں سے ہوگی جنہیں ایکچولی وہاں سے جو ہے وہ نکلنے کی اجازت ملی. میرے علاوہ 5-6 گاڑیاں اور بھی تھیں جو کہ اس وقت وہاں سے نکلی, اور اس کے بعد میں لاہور کے لیے جو ہے میں نے سفر شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد وہاں پہ شدید احتجاج جو ہے وہ کیا گیا. مظاہرین جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف جانا چاہتے تھے جہاں پہ امریکن ایمبیسی جو ہے موجود ہے, لیکن پولیس کی جانب سے جو ہے انہیں روکا گیا اور وہاں پہ توڑ پھوڑ جو ہے وہ شروع ہوئی. پولیس کی جانب سے جو ہے وہ مظاہرین کو روکنے کے لیے جو ہے وہ شیلنگ بھی کی گئی. پوری کیپٹل سٹی برن ہو رہی ہے. اس دوران احتجاج کے دوران جو ہے اے آر وائی نیوز کی جو ڈی ایس این جی تھی اسے وہاں پہ نقصان پہنچا, اور ایک اینکر پرسن ہے کرن ناز جو سما کے اوپر پروگرام کرتی ہیں, ان کی گاڑی کی بھی جو ہے مظاہرین نے ان کی گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ توڑ دیا. سو یہ افسوسناک بات ہے. میں پروٹیسٹ یو ایس کے خلاف ہے, اٹیک پاکستانیوں پہ ہو رہا ہے. تو آپ کے جو فیلو پاکستانیز ہیں آخر ان کے املاک کو یا ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا کیا صحیح بات ہے, ان کو کیوں مار رہے بھائی. احتجاج کرنا ہے, پورا ہم نے احتجاج 100 دفعہ کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, لیکن دوسرے لوگوں کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا مطلب کوئی جواب نہیں ملتا. بہرحال پولیس اہلکاروں کے مطابق ایف سی اور رینجرز بھی جو ہے وہ پولیس کی معاملت کر رہی تھی, اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی, تو وہاں مظاہرین کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا. اس کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے, جبکہ پتھراؤ کی وجہ سے ایک صحافی بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے. اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد ریڈ زون, ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں کا انہوں نے خود دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ احتجاج ہر کسی کا قانونی حق ہے, لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب تازہ اپڈیٹس جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسلام آباد کے سرینا چوک کے اوپر جو ہے اب یہ احتجاج ختم ہو چکا ہے. پولیس نے تمام مظاہرین کو وہاں سے منتشر کر دیا ہے, اور اسلام آباد کے سرینا چوک پہ اس وقت جو ہے وہ ٹریفک کی جو ہے وہ روانی دوبارہ شروع ہو چکی ہے. اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے وہ اہل تشیع کے علماء کرام سے ملاقات کی. علماء سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بہت بڑا نیوز بن گیا پاکستان ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ہر مسلمان کا غم و غصہ بجا ہے. میں اور پوری اور حکومت آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. ہم سب ایک ہیں, دشمن ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے. ہمیں قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. علماء کرام نے ہمیشہ مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کی. مظاہرین صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرامن احتجاج کریں, اور اس ضمن میں علماء کرام مظاہرین کی رہنمائی کریں. دوسری جانب امریکن ایمبیسی کا بھی جو ہے وہ ایک پریس اسٹیٹمنٹ انہوں نے بھی کہہ دیا. اس میں انہوں نے کہا جی ہم امریکی قونصل خانہ کراچی اور لاہور کے باہر جاری مظاہروں کی اطلاعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے اور پشاور میں قونصل خانے کے باہر مزید مظاہروں کی کالز بھی سامنے آئی ہیں. ہم امریکی شہریوں کو پاکستان میں مشورہ دیتے ہیں کہ وہ مقامی خبروں پر نظر رکھیں اور ذاتی حفاظتی تدابیر اختیار کریں. وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہیں, ہجوم والی جگہوں سے گریز کریں, اور دیگر دستاویزات کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں. تو یہ اوور آل پاکستان کی صورتحال تھی. اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. اس میں جو بھی مطلب جسے کہتے ہیں نا ٹاپ گنز وہ سارے وہاں پہ موجود تھے, کیبنٹ کے سینئر ممبرز بھی وہاں پہ موجود تھے. اور اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا 2 روزہ دورہ روس جو ہے اب اسے منسوخ کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ موجودہ سیکورٹی صورتحال کے تناظر میں پرائم منسٹر بھی انوالو ہو رہا ہے, تو بہت بڑی بات ہے. ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے اوپر افسوس کا اظہار کیا, اور کہا ہے کہ ریاستوں کے سربراہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عوام غم کی اس گھڑی میں ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت ویسے دیکھا تو پریزیڈنٹ کو مارا گیا وہاں سے, تو بہت بڑی بات ہو گئی. اب آج یہ ذرا کچھ سیکیورٹی سچویشن ہے, اس کے بارے میں بھی اب آپ کو اپڈیٹس کرتے ہیں. لبنانی دارالحکومت بیروت میں جناب امریکی سفارت خانے کے اطلاعات غیر معمولی سرگرمیوں کی اطلاعات ملی ہیں. میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ سفارت خانے کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹرک دکھائی دیے ہیں, جبکہ کچھ دیر بعد فائرنگ کی آوازیں بھی جو ہیں وہ سنی گئی ہیں. تاہم واقعے کی سرکاری سطح پر تصدیق یا تفصیلات فوری طور پر جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی. ادھر عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے کے باہر جو ہے مظاہرے ہوئے ہیں, اور رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کے بعد عوام کی ایران عراق کے دوست اچھے بھی نہیں ہیں بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے نعرے بازی کی اور سیکورٹی فورسز کا جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں. بعض ویڈیوز میں مظاہرین کو گرین زون کے داخلی راستوں کے قریب گاڑیاں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے خطے کے ممالک کے لیے عربی زبان میں پیغام جاری کیا ہے, اور اس پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ پر حملہ کرنے کا
کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ملک میں قائم فوجی اڈوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا اور امریکہ ان اڈوں سے خطے میں تبھی حملہ کر رہے ہیں, ہم ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ اڈے آپ کی سرزمین نہیں بلکہ عملاً امریکی سرزمین شمار ہوتے ہیں, اس لیے ہم اگر حملے کر بھی رہے ہیں تو امریکی امریکہ پہ کر سرزمین رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں. دوسرا DWD جو ہے وہ اس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ایران کی سرکاری خبررساں ایجنسی ILNA نے اطلاع دی ہے کہ سابق صدر محمود احمدی نژاد بھی فارمر پریزیڈنٹ بھی مر گیا بھائی, امریکی اسرائیل کے فضائی حملے میں شہید ہو چکے ہیں. پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں لیکن یہ اب کنفرم نہیں ہے, لیکن اب ایران کی اپنی سرکاری ایجنسی جو ہے وہ اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ سابق صدر احمدی نژاد جو ہے جو لیڈر بن رہا ہے مر رہا ہے. نہیں رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب نیو یارک ٹائمز نے جو آیت اللہ خامنہئی کو قتل کرنے کا جو ایک پورا پلان بنا, اس میں انٹیلیجنس نے کیا کردار ادا کیا, اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز نے شیئر کی ہے. اور نیو یارک ٹائمز بتاتا ہے کہ جی ایران کے سپریم لیڈر اور دیگر اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کی ہلاکت امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی انٹیلیجنس تعاون کے بعد جو ہے وہ عمل میں آئی. اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو CIA نے ممکنہ طور پر سب سے اہم ہدف کی درست جگہ کا تعین کیا. آیت اللہ خامنہئی جو ملک کے سپریم لیڈر ہیں, آپریشن سے واقف افراد کے مطابق CIA کئی ماہ سے آیت اللہ خامنہئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی اور ان کی موجودگی کے مقامات اور معاملات کے بارے میں پوری طرح جان چکی تھی. کافی ٹائم سے چالو تھا کو معلوم ہوا کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع قیادت کے کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اجلاس ہوگا. یہ انفارمیشن انہوں نے ملی کہ جناب ایک بہت بڑا ہائی لیول اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات جو CIA کو یہ بھی معلوم ہوا کہ سپریم لیڈر خود بھی اس مقام کے اوپر اس اجلاس کے لیے جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے اس جگہ پہ موجود ہوں گے. اس آپریشن نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ایران کی قیادت مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہی, حالانکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ واضح اشارہ کر چکے تھے کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. انٹیلیجنس سے آگاہ اشارہ بھی نہیں بول ہی چکے تھے. خامنہئی کی پوزیشن کے بارے میں انتہائی درست معلومات اسرائیل کو فراہم کی. امریکہ اور اپنی انٹیلیجنس کو بروئے کارڈ لاتے ہوئے اسرائیل نے وہ آپریشن انجام دیا جس کی وہ کئی ماہ سے منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو ہدف بنا کر قتل کیا جائے. امریکہ اور اسرائیل کی حکومتوں نے جو ابتدا میں رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی, تہران میں سرکاری کمپاؤنڈ میں ہفتے کی صبح ہونے والے اجتماع کی معلومات سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت میں تبدیلی کا فیصلہ کیا. رہنما اس مقام پر ملاقات کرنے والے تھے جہاں پہ ایرانی صدر, سپریم لیڈر اور ایران کی قومی سلامتی کونسل کے دفاتر واقع ہیں. اسرائیل نے تعین کیا کہ اجتماع میں ایران کے اعلیٰ دفاعی حکام بھی شامل ہوں گے. اور آپریشن کا آغاز اسرائیل میں صبح تقریباً 6 بجے ہوا جب لڑاکا طیارے اپنے اڈوں سے روانہ ہوئے. اس حملے کے لیے صبح میں سب ضرورت تھی مگر وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اور انتہائی درست ہتھیاروں سے لیس تھے, یعنی کہ پریسیشن ان کی جو ہے ان میزائلوں کی بہت ایکوریٹ تھی جن کا استعمال کیا گیا آیت اللہ خامنہئی کو قتل کرنے کے لیے. طیاروں کے اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ کے بعد تہران کے وقت کے مطابق تقریباً 9:40 پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں نے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا. حملے کے وقت ایرانی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کمپاؤنڈ کی ایک عمارت میں موجود تھے جبکہ خامنہئی ایک قریبی دوسری عمارت کے اندر اس وقت وہاں پہ موجود تھے. اور دونوں عمارتیں توڑی ہوں گی. جب ایران کے جوہری اہداف پر حملے کی منصوبہ بندی جاری تھی, صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ جانتا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور انہیں قتل کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت جب انہوں نے بات کی تھی تو زیادہ تر لوگوں نے یہی ایزیوم کیا تھا کہ یہ صرف ایک دھمکی ہے, ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا, لیکن ظاہری بات اور دھمکی دیتا ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو مل رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کا جو سٹاف تھا یا جو لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے یا سیکیورٹی پہ مامور تھے, ان میں سے کوئی نہ کوئی CIA کی مدد کر رہا تھا, کیونکہ یہ لوکل انٹیلیجنس کی مدد کے بغیر اتنی پریسیجن کے ساتھ اٹیک جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. یعنی کوئی نہ کوئی میر جعفر یا میر صادق تھا جس نے آیت اللہ خامنہئی کی جو ہے وہ جاسوسی کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی ہے. اس کے علاوہ جناب اسرائیلی ایئر فورس آفیشل سے جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ڈزنز آف ایئر فورس فائٹر جیٹس کمپلیٹڈ انادر ویو آف اسٹرائکس ان دی اسکائز اوور تہران. تو اٹیک پہ اٹیک کر رہے ہیں. لڑاکا طیاروں نے تہران کے اوپر دوبارہ بمباری کی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی فورسز کا جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے اس کو خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا, اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. اور یہ فیسلٹی جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے, تو ڈائریکٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ تراللہ ہیڈ کوارٹر جو ہے اسے مکمل طور پہ تباہ کیا گیا ہے, جو کہ تہران کے جو ملٹری تھریٹس اس کے ایران کے پاس کچھ بچے گا نہیں جب تک یہ وار اینڈ ہوگا ادا کرتا تھا, تو اس ہیڈ کوارٹر کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایران کے شہر مناب میں ایک اسکول کے اوپر جو فضائی حملہ کیا گیا تھا, اسکول کے اوپر حملہ کیا ہے میزائلوں کے ذریعے
اور جس کے اندر بتایا گیا کہ اسکول میں اس وقت طالبات وہاں پہ پڑھ رہی تھی, 170 طالبات اس وقت وہاں پہ پڑھ رہی تھی, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم سے کم 51 افراد کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے. 51 بچے مر گئے. یہ تو بہت غلط کر میزائل دیا حملوں کے یار. اندر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. تاہم بعد میں شہادتوں کی تعداد بڑھ کر اب 148 تک پہنچنے کی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے. 148 ایک اسکول کے اندر 148 بچیوں کو ٹارگٹ کرنا, آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں یہ قاتل جو ہے وہ کتنا سفاک ہے. جبکہ 95 افراد جو ہیں وہ اب بتائے جا رہے ہیں کہ زخمی ہوئے ہیں, تو یہ تعداد جو ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. دوسری جانب جناب ایران نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن کے اوپر جو ہے وہ بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے. ایرانی میڈیا نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب 4 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ لگی ہیں USS ابراہیم لنکن, جو کہ ایک بحری بیڑا ہے جس کے ذریعے بیسیکلی ان کے لڑاکا طیارے جو ہیں فلائی کرتے ہیں یا لینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر. اتنا بڑا تھا کہ بھائی یہ تو اٹیک ہی نہیں ہو سکتا, ایسا تھا. البتہ یہ کہنا ہے کہ جی ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے, تو کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر نہیں ہوا. سو متضاد اطلاعات ہیں دونوں سائڈ کی جانب سے. اس کا تو کچھ تھا نا, کچھ اس کے علاوہ البتہ امریکی فوج کی جو سینٹرل کمانڈ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے پہلی دفعہ ان کے 3 ممبرز مر بھی گئے US کے. جاری جنگ کے دوران 3 امریکی فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 5 اس میں زخمی ہوئے ہیں. سو یہ پہلی امریکن ڈیڈ باڈیز ہیں جو ان کو ملیں گی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. اب تو امریکہ اور نہیں چھوڑے گا. تصدیق کر رہے ہیں کہ 3 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. ایران کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی جنگ میں امریکی ہلاکتوں کی یہ پہلی اطلاع ہے, اور سینٹرل کمانڈ نے ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں مزید تفصیلات البتہ فراہم نہیں کی ہیں. عام طور پہ جو سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے جب وہ یہ اناؤنس کرتی ہے تو اس سے پہلے وہ فیملی کو جا کے جو ہے وہ ڈائریکٹلی US آرمی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ خود جا کے پہلے فیملی کو انفارم کرتی ہیں, اس کے بعد اس انفارمیشن کو جو ہے وہ پبلک کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہلاک ہونے والے فوجی تھے وہ کون تھے. اس کے علاوہ جناب مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت شمش میں ایرانی میزائل حملے میں کم سے کم 9 اسرائیلی ہلاک اور 23 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق مقامی پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ آج بیت شمش میں ایرانی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت اس وقت ایک عوامی بم دونوں سائیڈ ہی اٹیک پہ اٹیک ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ غالب امکان ہے کہ میزائل براہ راست پناہ گاہ پر گرا اور ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر اس وقت وہاں پہ پناہ لیے ہوئے تھے, شیلٹر میں تھے جب وہ اس میزائل حملے میں مارے گئے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جون میں ایران کے ساتھ گزشتہ جھڑپوں کے دوران پولیس کو علم ہو چکا تھا کہ عوامی پناہ گاہیں براہ راست بیلسٹک میزائل کے حملے کی شدت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں, اور جگہ ویسے لگ رہا ہے کتنی سندر ہوگی پر یہ کیسی ہوگی ہے, اور اسی لیے ایران کی جانب سے یہاں پر میزائل جو ہیں وہ پھینکے گئے ہیں. دوسری جانب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر ایرانی سورسز جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اماراتی آئل پلیٹ فارم جو کہ پرشین گلف کے اندر آئل پہ بھی حملہ کر رہے ہیں, اب ڈرونز نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا ہے. یہ آئل ریگز ہوتی ہے نا جو آئل نکالتی ہیں, آئل پلیٹ فارم ہے جو سمندر کے اندر جو ہے وہ واقع ہے, اس میں سے دھواں اٹھتا ہوا جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. ایسے ہوا تو آئل ریٹ بہت بڑھ جائے گا پھر پیٹرول. اس کے ساتھ ساتھ ایک فوٹیج بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. یہ فوٹیج اسکرین کے اوپر دیکھیے گا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی فرینچ نیول بیس ہے ابو دھابی میں, اسے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس کی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ دھواں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب عمان کے اندر بھی جو ہے وہ ڈرون حملوں سے ایک بندرگاہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ایک کارکن وہاں پہ زخمی ہوا ہے. یہ خلیجی ریاست کے اوپر یہ پہلا حملہ ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے ثالثی کا ایکچولی کردار ادا کری تھی, لیکن اس کی بندرگاہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک حملہ ہوا ہے. امریکہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس کو بھی چوٹ تو بہت لگی. تصدیق کی ہے, انہوں نے کہا ایک سیکیورٹی ذریعے نے اطلاع دی ہے کہ دقم کے تجارتی بندرگاہ کو 2 ڈرونز نے نشانہ بنایا. ایک ڈرون نے مزدوروں کی عارضی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا جس کے نیچے میں ایک غیر ملکی کارکن جو ہے زخمی ہوا, جبکہ دوسرے ڈرون کا ملبہ ایندھن کے ٹینکوں کے قریب گرا, تاہم اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کی ہنگامی امدادی سروس کے مطابق یروشلم کے قریب ایک رہائشی عمارت کے اوپر ایرانی میزائل گرنے سے تقریباً 20 افراد زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. مزید 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک 10 سالہ بچی بھی شامل ہے, جبکہ ایک شخص کو درمیانے درجے کی وہاں پہ چوٹیں آئی ہیں. اس سے پہلے تہران کے جو اطراف تھے ان میں جو ہے وہ حملے رپورٹ ہوئے تھے, ہر جگہ اٹیک, میزائل اٹیک. شہر کے بیچوں بیچ وسط کے اندر بھی جو ہے وہ اسرائیلی اٹیکس ہوئے ہیں, اور تہران میں 7 مختلف مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. تہران کے ہوائی اڈے کے اطراف کے علاقے بھی شامل ہیں, اور اہداف کے بارے میں کوئی واضح معلومات دستیاب نہیں ہے کہ آیا وہ فوج یا حکومت سے وابستہ یہ ٹارگٹ تھے جنہیں ایکچولی ہٹ کیا گیا ہے.
اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں اور تہران کی جوابی میزائلی حملوں کے بعد فضائی کمپنیوں نے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں اور دیگر راستوں کے اوپر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے. دبئی اور دبئی انٹرنیشنل اور دبئی المکتوم ایئرپورٹ سے تمام پروازیں ثانی معطل کر دی گئی ہیں. ایمریٹس ایئر لائنز نے کہا ہے کہ اس نے فضائی حدود بند ہونے کے باعث پیر کو مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے تک دبئی سے تمام پروازیں اپنی معطل کر دی ہیں, جبکہ اتحاد ایئر لائنز نے ابوظہبی سے پروازیں پیر کی صبح 2 بجے تک جو ہیں وہ فی الحال روک دی گئی ہیں. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے 4 ملازمین ایک واقعے میں آلریڈی زخمی بھی ہو چکے ہیں. برٹش ایئر ویز نے بدھ تک تل ابیب اور بحرین کے لیے اپنی پروازیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں, اور ابوظہبی, عمان, دوحہ اور دبئی کے لیے پروازیں بھی جو ہے وہ ان اثرات کی سارے مین ہبس جو ہیں سب بند ہو گئے. اس کے علاوہ اتوار کے روز ہم نے آپ کو پچھلے 2 ویلاگز کے اندر یہ بتایا تھا کہ آپ نے ہرمز جو ہے وہ بلاک کر دی گئی ہے ایران کی جانب سے. تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 150 ٹینکرز جن میں خام تیل اور LNG لے جانے والے جہاز شامل ہیں. ہر جگہ اٹیک پہ اٹیک ہو رہا ہے. اب ایران پہ بھی اتنا اٹیک ہو رہا ہے تو ایران بھی چپ نہیں بیٹھ رہا ہے اور وہ بھی سیدھا میسائل چھوڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے US میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ جتنا میں نے ایئر کرافٹ کیریئرز کے بارے میں پڑھا, US کے ایئر کرافٹ کیریئر بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اسٹل ان پہ اٹیک ہو گیا, ان کے 3 سروس مین بھی مر گئے. اور پھر دیکھا جائے تو جہاں پہ ان کے سارے ایئر بیسز ہیں وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں, UAE پہ حملہ ہو رہا ہے, سعودی پہ حملہ ہو رہا ہے, تو ایران بھی رکنے والا نہیں ہے. سچ میں یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لائک یہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اتنے ٹائم سے ہم وارز ہی دیکھ رہے ہیں, لائک کووڈ آیا, پھر رشیا یوکرین کا دیکھا, پھر ہم نے یہ پیلسٹائن اسرائیل کا دیکھا, اور ابھی ہم ایران اور US اسرائیل وغیرہ کا بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ کب ختم ہوگا. اور سب سے زیادہ دل میرا وہاں ٹوٹ گیا جب میں نے وہ اسکول والی بات سنی کہ یار اسکول پہ اٹیک ہو گیا ہے یار, اتنی بچیوں کو مطلب چوٹ پہنچی ہے, اتنی لائک ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکلی ہوں گی یار. یہ بہت لائک دل دہلا دینے والی بات ہے. بالکل یار. اب جیسے ہم نے, میرے کو سب سے زیادہ اس کلپ کا لگا جہاں پہ جو US کی جو ابراہم لنکن جو ان کا جو کیریئر تھا اس پہ اٹیک ہو, کیونکہ میں نے اس کے بارے میں نا ایک ریسنٹلی ابھی ایک ٹویٹ پڑھا تھا کہ انہوں نے ایرانین جو میسائل سے ان پہ اٹیک کیا نا, اب US ان کو چھوڑے گا نہیں. مطلب ان کا ایسا اسٹیٹمنٹ تھا کہ پانی اور زمین ایک دیکھیں گے ایسا حال ہو جائے گا, اسٹریٹ ان کی دھمکی تھی. اور یار کچھ تو ایسی بات ہوگی نا کہ مطلب لیڈر, سپریم لیڈر کا مرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. مطلب یہی اتنا رکس کریٹ کر چکا ہے پاکستان میں, لوگ اتنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو مطلب آگے اگر اور یہ بڑھتا ہے تو بہت ہی بری حالت ہو جائے گی. اور US کا طریقہ ہی یہی ہے, US مارے گا پھر اس کے بعد دوسرا کوئی مارے گا تو نے کیسے مار دیا میرے کو, کیونکہ پہلے میں نے مارا وہ بھول جاتا ہے, پر وہ ہمیشہ دوسرے کے مارنا نہیں پسند کرتا ہے. تو آپ لوگ کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. تو اسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائے اور سبسکرائب کریے. بائے.